بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز و مکرم ناظرین بھی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام، نور رمضان کے اس پروگرام، خصوصی پروگرام افطار ٹائم میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان شیخ احمد قادری. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین پروفیسر ابو الفدا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین صدیقی القادری الملتانی حفظہ اللہ تعالی، سابقہ ڈین فیکلٹی عثمانیہ یونیورسٹی. میں مفتی صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں اور اس خیر مقدم کرتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہ ایک انتہائی اہم اور خوبصورت پروگرام روزانہ روبی چینل کے ذریعے سے ہم آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یہ بعد نماز عصر تا افطار قبل تک آپ کے روبرو ہوتے ہیں. یہ ایک انتہائی خوبصورت اور علمی و دینی پروگرام ہے. اس پروگرام کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل شریعہ کا حل جان سکتے ہیں اور آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر دیے گئے نمبرات کے ذریعے سے آپ ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ربط پیدا کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل شریعہ کا حل جان سکتے ہیں. اور یہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے اندر ایک بہت ہی زرین موقع ہے جس سے ہم جتنا چاہے استفادہ حاصل کریں. معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ جہاں فون کالز کو شامل کیا جاتا ہے، وہیں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ایک اہم موضوع جو ایام اور وقت اور حالات کی مناسبت سے اس کا انتخاب عمل میں آتا ہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی بہن، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی بتائیں، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. جی بتائیں. جی، تراویح کے کیا 20 رکعت پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی بتاتے ہیں جواب. ابھی کچھ جاننا ہے آپ کو؟ جی ضرور. آپ کے لیے ضرور انشاءاللہ دعا کے لیے بھی کہیں گے. آپ کا جی ضرور انشاءاللہ. ابھی آپ کے سوال کو بھی اس پروگرام میں آپ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا جواب حاصل ہو جائے گا. ناظرین کرام، یہ ایک انتہائی اہم جو ہے پروگرام ہے جس میں آپ اس طرح سے مسائل شریعہ کا حل جان سکتے ہیں. آئیے ناظرین کرام، مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج جو ہے اس پروگرام کا اپنے ابتدائی کلمات سے آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستو اور بزرگوں، تیزی کے ساتھ رمضان آگے بڑھ رہا ہے
نصف رمضان کے ہم بالکل دہلیز پر ہیں، اور دوستو یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک لمحات، یہ مبارک اوقات ہم سے دیکھے دیکھے تک ودا بھی ہو جائیں گے۔ جو چیز ہے ہم اس سے بھرپور استفادہ کریں، اس کی قدر کریں، اور حتی المقدور کوشش کریں کہ جب رمضان کریم ہم سے ودا ہو تو ہم ایسے ہوں جیسے ہم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سارے آلودگیاں، سارے گناہیں ہم سے دھل جائیں، اور یہ رمضان قبولیت تامہ کا ذریعہ بنے، اور مغفرت کی نوید ہم کو ملے، جہنم سے چھٹکارے اور خلاصی پانے کا جو پیغام اس رمضان کا ہے، اس پیغام کے ہم اور آپ سب مستحق بنیں۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کے لیے میں نے عنوان ذرائع زندگی گزارنے کے لیے جو ذرائع ہم اختیار کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کسب حلال کو نقطۂ نظر بناتے ہوئے اپنی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کل کی گفتگو سے اس کا ریلیشن ہے۔ کل ہم نے ملازمت کے تعلق سے حکومت تلنگانہ کے اعلان پر ہم نے کیا تیاری ہو، کیسی تیاری ہو، اور کتنی طریقے سے ہم کو جستجو کرنی ہے، ہم نے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ دوستو اور بزرگوں، آج عمومی طور پہ ہماری گفتگو ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کمانا ضروری ہے، محنت اور تلاش روزگار، حصول معاش، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور دوستو، اسلام میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے، اسلام میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تاجرین کی بڑی فضیلت آئی ہے، کمانے والوں کے لیے بڑے اونچے مقامات بتائے گئے ہیں۔ کمانے کے ساتھ اس کا مصرف، اس کا خرچہ، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اور بتایا گیا یاد العلیاء خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہے؟ انسان کا اپنی معاشی موقف مستحکم ہو، انسان کو معاشی طور پر استحکام حاصل ہو۔ تو دوستو، معیشت کو مستحکم رکھنے کا مذہب اسلام حکم دیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہہ دی گئی، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ نہیں، ہم صرف اور صرف عبادت میں رہتے ہیں، ہم صرف نمازوں میں رہتے ہیں، ہم صرف روزوں میں رہتے ہیں، ہم صرف مسجد کے چودیواری کے اندر بندھے ہوئے رہتے ہیں۔ دوستو، اسلام نہیں کہہ رہا، اس کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام۔ اسلام کہہ رہا ہے عبادت بھی کیجئے، بندگان خدا کے حقوق بھی ادا کیجئے، اور پھر معاش کے
عمدہ سے عمدہ طرق کو اختیار کیجیے، اعلیٰ سے اعلیٰ معاشی موقف آپ اختیار کریں، آپ کا کاروبار وسیع سے وسیع ہو، اسلام اس سے منع نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت کو میں نے گفتگو بنایا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے فَإِذَا خُزِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اس کا شان نزول ایک واقعے سے مربوط ہے، لیکن حکم عمومی ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا ایک شان نزول ہوتا ہے جو کسی واقعے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے یا اس کا کوئی سبب نزول ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی اپنی کچھ نہ کچھ ایک وجہ عمومی طور پر مفسرین بیان فرماتے ہیں، لیکن حکم قرآن کی ہر آیت کا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اس کا حکم، قرآن کی ہر ایک ایک آیت کا حکم قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رہنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے تمہاری۔ وہاں جمعے کی نماز کے متعلق یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، جب تمہاری جمعہ جب تم فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، پھیل جاؤ زمین میں بکھر جاؤ، پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ دوستو، غور طلب بات یہ ہے، نماز کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، بڑا اپنا حقیقی احوال اس سائل نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، عام شکایت شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے، یہ پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو گاڑی پارک کیجئے ایسی جگہ جہاں پر دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں کئی محلے جات میں، کئی محلوں میں اس موضوع پر جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ جہاں جگہ ملی پارکنگ کر دے رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ گھر والے کو تکلیف۔ اب دیکھیے، یہ صاحب معذور ہے، بینائی سے محروم ہیں، تو لازمی بات ہے ان کے لیے تو دکھنے سے یہ رہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نماز کو جاتا ہوں یا میں گھر سے نکلتا ہوں تو ایسا مار لگتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو صحت سے رکھے، ایسی تکالیف سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معمون اور محفوظ رکھے۔ دیکھیے، ایک بات ہے، بات آپ کے کہنے سے ہمارے علم میں آئی ہے، ہم جانتے بھی ہیں لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو گاڑیوں کی پارکنگ ہو، کوئی اور چیز ہو، گھروں میں تعمیر ہوتی ہے، گھروں کا پورا میٹیریل لا کے پھینک دیے، گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دیے، ادھر پھینک دیے، ادھر پھینک دیے، کچرا کوڑا ہے ڈال دیے، چلے جائے۔ کنسٹرکشن ہو رہا، کیورنگ کر رہے ہیں، آزک بازک آنے جانے والے کا کوئی خیال نہیں۔ تو ایسے یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس سے آپ کے مینرز اور آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں، آپ کا معیار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ پوری طریقے سے اپنا کام کیجئے، خوشی کی بات ہے۔ آپ کی گاڑی پارکنگ کیجئے،
لیکن کسی کو تکلیف ہونے نہ پائے. اس میں بچے بھی ہیں, معذور افراد بھی ہیں, عورت بھی ہے, بوڑھا بھی ہے, کئی وہ قسم کے لوگ ہیں آمد و رفت سے, جن کو معلوم رہتا, جن کو معلوم نہیں رہتا. تو معلوم رہو یا نہ رہو, ہر دو کو تحفظ فراہم ہو ویسی جگہ گاڑی پارک کیجیے, چاہے اسکوٹر ہو یا 4 ویلر ہو. تو اس کا خاص خیال رکھیں. دوسری بات رہی بات ہے یہ نابینا ہیں, تو جمعہ کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے آپ استثناء ہیں, آپ کو مستثنا جو استثناء جو فہرست میں ہے اس میں نابینا بھی اس کی فہرست میں استثنائی صورتحال میں آتے ہیں. لیکن آپ کسی کے ساتھ جائیے اور جمعہ ادا کیجیے, جمعہ ادا کیجیے. کیوں کہ سارے دنیا کے کام میں سارے امور انجام دے رہے ہیں صرف ایک نماز کو جانے کے لیے, جبکہ کوئی بارش نہیں ہے, کوئی ایسی دشواری نہیں ہے ظاہری طور پہ. تو آپ کسی نہ کسی کو ذرائع, اور نابینا حضرات کے ہاتھ میں چھڑی کیا ہوتی ہے, وہ 2 آنکھوں کا کام دیتی ہے. ہاں, ان کا جو عصا ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے اس سے ساری دنیا ٹٹول سکتے ہیں. مسجد کے لیے ہی ایک بہانہ کیوں بنانا صلاح الدین صاحب؟ نہیں, آپ جائیے, نماز کو جائیے, پڑھیے, کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کہا باہر نکلیجیے, اللہ کے بندے مل جاتے ہیں آپ کے لیے تعاون کرنے کے لیے. تو بہرحال اس کے باوجود بھی اگر آپ کو دشواریاں ہیں تو آپ اس سے استفادہ کر کے گھر میں 4 رکعت ظہر پڑھ سکتے ہیں, جو قائم مقام جمعہ کے نیابتاً جمعہ کو کہہ کر آپ 4 رکعت ظہر کے ادا کیجیے. جی فرمائیں. جی فرمائیے فرمائیے. جی سماعت فرمائیں. ماشاء اللہ, بہت زبردست سوالات رہتے ہیں آپ کے. دیکھیے بھائی, آپ 8 گھنٹے کے ملازم ہیں, آپ مشین نہیں ہیں, مشنری نہیں ہے کہ اسٹارٹ بٹن دباتے اسٹارٹ ہو گئی, 8 گھنٹے کے بعد بند کرے. انسان ہے, انسان کے ضروریات ہیں, اس کو پیشاب بھی آتا ہے, اس کو ضرورت کا بھی تقاضا ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اس کو نماز کا وقت بھی آتا ہے اس دوران, اس کے لیے اس دوران کچھ ضروری فون کالز بھی آ سکتے ہیں. تو یہ استثنائی صورتیں ہیں. لیکن اب آپ چیٹنگ کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں, ویڈیوز دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں, غیر ضروری فونوں میں آپ وقت خراب کر رہے ہیں, تو یہ بددیانتی ہے. آپ نے جتنا ٹائم آپ کو باؤنڈ کیا گیا ہے اس میں یہ ضروریات سے استثناء ہے, لیکن آپ فون میں مگن رہیں گے. 8 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور آپ صرف اس کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کر کے پورا 6 گھنٹے یوں ہی ضائع کر رہے ہیں, تو آپ مسئول ہیں عند اللہ, اور آپ کو جو کام دے رہا ہے, کام پہ لگایا ہے, وہ مکمل طریقے سے مختار ہے, وہ آپ کو اس کے لیے پابند کرنے کا. جی ابھی آپ کے سوالات پہنچے ہیں, مفتی صاحب کا جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب نے بھی جو ہے بہت ہی اہم سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. اسی تسلسل کے ساتھ میں جو سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں. ایک پہلے کالر نے سوال کیا تھا, خاتون وہ تھی, سوال کر رہی تھی کہ کیا تراویح میں 20 رکعت مکمل ادا کرنی ہے یا اس میں کم بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, نماز تراویح مسنون ہے, سنت ہے, اور تراویح کی 20 رکعت سنت ہے. کتنی رکعت؟ 20 رکعت تراویح کی نماز میں ادا کرنا مسنون ہے, سنت ہے. آپ 20 رکعت ادا کیجئے, یا کچھ عذر ہے تو آپ اس میں کچھ کم کر کے اگر پڑھ کے آپ دوسری جگہ مصروفیت اختیار کر لے رہے ہیں, کوئی ضرورت درپیش ہے, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن مسنون تو 20 رکعت ہی ہے. اگر آپ نے 10 پڑھا, جیسا کہ بتایا سوال میں سائل نے, میں نے 10 پڑھا, پھر اس کے بعد میں اپنے اس میں مصروف ہو گئی تھی, مجھے موقع نہیں ملا تھا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیکن اب اس سنت کے 10 ادا ہوئے تو پھر 10 کے ادا کے لیے کوئی قضا نہیں ہے. جیسے فرائض کے لیے جو قضا ہوتی ہے, یہ مسنون نمازوں کی قضا نہیں ہے. تو آپ نے جتنی ادا کیا وہی دعا کیجئے کہ بارگاہ الہ العالمین کہ
اس نماز کو قبول فرما اور کل کے لیے مجھ کو 20 رکعات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کیجیے, انشاءاللہ آپ کی تراویح کی نماز ہو جائے گی. ماشاء اللہ. ناظرین کرام, بہت ہی اہم سوال کا ابھی آپ نے جواب سماعت فرمایا ہے. اسی کے ساتھ مفتی صاحب, خاتون نے یہ بھی جو ہے گزارش کی تھی کہ ان کے شوہر کی ملازمت کے تعلق سے کوئی دعا ارشاد فرما دیں. بارگاہ الہی میں ہم دست بدعا ہیں کہ جس خاتون نے دعا کی درخواست کی اس کے شوہر کے لیے, اللہ رب العالمین اس کے شوہر کو عمدہ روزگار سے سرفراز فرمائیں. اور آج کچھ اور بھی لوگوں نے دعا کی اس قسم سے فرمائش کی تھی. ان کی داماد, ان کی بیٹی کے لیے بھی ڈاکٹرز ہیں, دبئی وغیرہ میں ہیں, وہ لوگوں نے بھی دعا کیا تھا. ان کے لیے بھی ہم اس چینل کے توسط سے دعا کرتے ہیں. آپ تمام آمین کہیے. اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار سے نواز, اور جن کو رزق اور روزگار سے رکھا ہے ان کے رزق میں, ان کی کمائی میں برکت عطا فرما. جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما, اور جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما, اور جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین کرام, مفتی صاحب جزاک اللہ خیر کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا. ایک سائل کے سوال پر ابھی مفتی صاحب جو ہے دعاؤں سے نواز رہے ہیں, سے دعاؤں کی گزارش کی گئی تھی. آئیے ناظرین کرام, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آج کے خصوصی جو موضوع پر اپنی گفتگو جاری کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان روزگار, معاش, تجارت, یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے. تو دوستو, مذہب اسلام نے کیا فارمولہ دیا؟ ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. یعنی جو دیتا ہے یوں دیتا ہے, جو مانگتا ہے وہ یوں مانگتا ہے. تو اسلام نے کیا کہا؟ یہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. یہ دینے والے ہاتھ کو فضیلت ہے لینے والے ہاتھ سے. تو دوستو, دینے والا ہاتھ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا روزگار مستحکم ہو, جب آپ کے پاس ضروریات سے زائد کچھ پیسہ ہو, تو جب آپ دے سکتے ہیں. تو دوستو, کاروبار وسیع کیجیے, گھروں میں مت بیٹھیے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا انتہائی معیوب ہے, انتہائی معیوب ہے. محنت کیجیے, نکلیجیے بازار میں, نکلیجیے, کچھ نہ کچھ تجارت کیجیے, کچھ نہ کچھ تجارت کیجیے. حالات کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت گمبھیر ہو گئے ہیں. لوگوں کا معاشی طور پہ دیوالیہ نکل گیا ہے. خانگی ملازمتوں کا تقریباً 70% ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں. بڑے بڑے کمپنیاں لاس میں ہیں. بڑے بڑے فیکٹریز, بڑے بڑے جہاں پر روزگار کے ذرائع تھے وہ مسدود ہو گئے ہیں. جہاں تجارت میں, دکانوں میں, بڑے بڑے مالس میں جہاں 20 50 100 افراد ہوتے تھے, وہاں پر انہوں نے بالکل محدود کر دیا ہے لوگوں کو. کیوں؟ کہ کاروبار نہیں ہے اور کام نہیں ہے. تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک کافی بے روزگاری کے دور سے گزر رہا ہے. تو دیکھیے, ہر چیز میں پازیٹو پوائنٹ لیجیے. آپ ہر چیز میں پازیٹو پوائنٹ لیجیے, ہر چیز میں مثبت نتیجے فکر کو اخذ کیجیے, ہر چیز میں مثبت نتیجے کو حاصل کیجیے. آپ اب اس میں بے روزگار ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ کہیے, الحمدللہ کہیے. کسی حال میں الحمدللہ سے اپنی زبان کو مت روکیجیے. ہر حال میں روزگار ملے الحمدللہ, روزگار نہ ملے الحمدللہ, نوکری ملے الحمدللہ, نوکری گئی الحمدللہ, کسی بھی وقت الحمدللہ کو مت چھوڑیے. تو اب جو حالات معاشی طور پہ تتر بتر ہو گئے ہیں دوستو, ملازمتیں جو خانگی ہیں ان کی ملازمتیں چلی گئی ہیں. تو دوستو دیکھیے, ملازمتیں گئیں لیکن لوگ بھوکے نہیں مر رہے, نہیں مرتے.
رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزاق ہے، وہ رزق کھلاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جو خانگی ملازمت کر رہے تھے انہوں نے سیلف اپنا کاروبار شروع کیا، چھوٹا چھوٹا صحیح. کتنے ٹیچرز خانگی اسکولوں میں 2,500 3,000 5,000 پہ کام کر رہے تھے، نوکریاں چلے گئے. کیا کیے؟ چپ نہیں بیٹھے. ٹیوشن ابھی بند ہو گئے. کیوں؟ کہ کہیں جا کر کسی کو پڑھانا یا آمنے سامنے یا کسی سے ڈسٹینس مینٹین کرنا ضروری تھا. سب جنے اپنے اپنے دروازے بند رکھے تھے. دوستو وہ لوگ بھی کاروبار کی طرف آئے. بڑے کاروبار نہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے. چھوٹے چھوٹے کاروبار ہے. کاروبار میں بڑا یا چھوٹا یہ نظریہ غلط ہے. کاروبار ہوتا ہے. جب کاروبار کرتے ہیں تو دوستو اس کے بعد دیکھیے کیسے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، کیسے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، کیسے کاروبار پھیلتا ہے، کس طریقے سے آپ کا پوزیشن کتنا مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کاروبار میں ہیں. حضور نے کہا کہ دنیا کے جو معاش کے ذرائع ہیں 99% ذرائع کاروبار میں ہیں. کتنے؟ زندگی گزارنے کے 99%، 99% پورے 99% ذرائع انسان کے لیے ذریعہ معاش تجارت میں ہے. 1% ذریعہ صرف روزگار کا ہے، ملازمت کا ہے، کسی کے ماتحت کام کرنے کا ہے. تو آپ 1% کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور 99% سے آپ صرف نظر کیے ہوئے ہیں. تو دوستو آپ نوکریوں کی طرف میں نے توجہ دلایا تھا اور ابھی بھی توجہ دلاتا ہوں. 90,000 نوکریوں میں کتنوں کو ملیں گی بتائیے آپ؟ کتنے فیملیز کو ملیں گے؟ بہرحال جس کو مل جائے مبارک، جس کو نہ ملے پریشان مت ہو، فکر مت کیجیے، اس پر ہی تکیہ کر کے مت بیٹھیجیے. کچھ نہ کچھ کاروبار کیجیے، کچھ نہ کچھ کاروبار کیجیے، کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کریے. دیکھیے انشاءاللہ. اور کاروبار کے لیے بڑے رقم کی ضرورت نہیں ہے. بڑا سرمایہ ہی ہو، ایک ملگی ہچ لوں گا یا ایک مالچ کرائے پہ لوں گا، ایسا نظریہ اختیار مت کیجیے. کاروبار آپ چھوٹے سے شروع کر کے دیکھیے. چھوٹے سے بالکل مختصر سے سرمایہ سے آپ کاروبار شروع کریے. اس کے بعد آپ میں کیسا کانفیڈنس آئے گا، آپ کی پاس کیسی ہمت آئے گی، اس کے بعد آپ وہ کاروبار کو پھیلائیں گے. تو ایسے کاروبار بہت پھیلتے ہیں. ایک دم بڑے پیمانے پہ بڑا سرمایہ لگا دیں گے تو دوستو گھاٹے میں ہے. فی الوقت کاروبار اٹھ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کاروبار اٹھ رہا ہے، لیکن نئے آنے والے کے لیے ابھی راستے مسدود ہے. نیا آدمی سرمایہ کاروبار میں فی الوقت نہ لگائے. کیوں؟ کہ مارکیٹ ابھی اسٹیبل نہیں ہوئی ہے. مارکیٹ میں ابھی پروان چڑھنے کی صلاحیت کا فقدان ہے. تو ایسے وقت تھوڑے سے پیمانے پہ، محدود پیمانے پہ اپنے سرمایہ کو لگا کے کاروبار کیجیے. انشاءاللہ اس کاروبار میں خیر و برکت ہے. دوستو غربت اور افلاس سے دور رہیے. غربت اور افلاس کو اپنے قریب آنے مت دیجیے. کیوں؟ کہ اس افلاس اور غربت ہمارے لیے بڑی مسائل کا سبب بن جائے گا. دیکھیے کہاں تک کہا گیا کہ خدا نخواستہ مالی دشواری ایسی ہو جائے گی کہ یہ انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے. انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے. کیوں؟ کہ گلا کرے گا، وہ شکوا کرے گا، اپنے حال پہ اپنے احوال پہ کوسے گا. تو یہ سارے جو چیزیں ہو رہی ہے اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. دوستو لوگ آئے حضور کے پاس، حضور نے کیسے ان کو کاروبار کے لیے ترغیب دیا. حضور نے کیسا ترغیب دیا. آئے اپنی غربت اپنی فخر فاق کا حضور کے سامنے اظہار کیا. حضور نے کہا ٹھیک ہے. حضور چاہے تو مسجد میں اعلان کر سکتے تھے. حضور اعلان کر سکتے تھے بھائی یہ ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اے مسلمانوں اس کے لیے کچھ تعاون کرو، اس کے لیے کچھ تعاون کرو. مسلمان تعاون کر دیتے. لیکن حضور نے کہا نہیں، تعاون نہیں کیا. حضور نے اعلان نہیں کیا، بلکہ فرمایا کیا ہے تمہارے گھر میں لے آؤ. تمہارے گھر میں جو کچھ چیزیں ہیں اس کو لے کر آؤ. انہوں نے لایا. حضور نے کیا کیا؟
اس کو رکھا اور وہاں پر صحابہ کے درمیان میں اس کو حراج فرمایا. حضور نے اس کو حراج فرمایا, ان کے جو سامان تھا, جو چیزیں ان کی تھی, اس کو حراج فرمایا. دوستو جب اس کی قیمت آئی تو حضور نے فرمایا یہ آدھی رقم اپنے اہل خانہ کے کھانے کے لیے, اور یہ آدھی رقم سے جاؤ بازار سے کھلاڑی کا لے کر آؤ. کھلاڑی جو ہوتی ہے دوستو, کھلاڑی اور اس کا وہ لے کے آؤ. تو انہوں نے کھلاڑی لیا, کھلاڑی لے کے حضور کے پاس لے کر آئے. یا رسول اللہ, میں نے یہ کھلاڑی لیا ہے. آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس میں اس لکڑی کو لگاتے ہیں, اس لکڑی کو اس کھلاڑی میں حضور لگاتے ہیں. وہ لے کر جاتے ہیں, فرماتے ہیں اب ایک ہفتے تک یہاں نہیں دکھنا, ایک ہفتے تک اب یہاں دکھنا نہیں. تم جانے اور تمہارا یہ مصروفیت, تم جانے تمہارا یہ کاروبار, تم جانے تمہاری ذریعے زندگی. تو دوستو انہوں نے ایک ہفتے کے بعد آئے, پھر جو کمائے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, کچھ ہی وقفے کے بعد دیکھیے انہوں بڑے مستحکم ان کا معاشی موقف ہو گیا ہے, معاشی موقف مستحکم ہو گیا. بتائیے تعاون کر سکتے تھے, پیسے دے سکتے تھے, لیکن اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا ہے. اسلام مانگنا, مانگ کر زندگی گزارنا بہت معیوب بات ہے, بہت معیوب بات ہے. آپ اٹھیجیے, اپنے ہاتھ سے محنت کیجیے, اپنے تک جد و جہد کیجیے. اور جد و جہد یعنی معاشی طور پہ قرآن خود کہہ رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دیکھیے قرآن کی ہدایت کا جو مفہوم جو نکلتا ہے وہ بڑا, قرآن کلام فصیح ہے, کلام میں بلیغ ہے. دوستو یہاں پر جو اس کے معنی لیں گے, جو جد و جہد کرتے ہیں ذرائع زندگی کے لیے, معاش کے لیے, روزگار کے لیے, تو اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں, ہم اس کے لیے معاش کے دروازے کھول دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کیونکہ وہ ذرائع معاش کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, تقدی کر رہا ہے, جستجو کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. تو رب کائنات فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا, ہم اس کے لیے معاش کے دروازے کھول دیتے ہیں, دولت کے خزانے اس کے اوپر کھول دیتے ہیں. لنہدینہم سبلنا, تو یہاں پر یہ معنی ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو ہر معنی مخصوص ہے قرآن کی آیت کا, ہر معنی اس کا ایک مفہوم ہے, اس کا ایک سیاق ہے, اس کا سباق ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن دوستو یہاں پر بھی ہم اس کے معنی لے کر ہم تمانیت حاصل کر سکتے ہیں. ہم جد و جہد کرنے کا ایک قرینہ, ایک سبق لے سکتے ہیں, اور مزید اس میں ہم پروان چڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے. اور ایک جگہ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کیا کر رہا ہے انسان کو, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ, نہیں ہے انسان کو اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. انسان کو اتنا ہی ملتا ہے, اتنا ہی ملے گا جتنی وہ جستجو کرے گا, جتنی وہ جستجو کرے گا, جتنی وہ محنت کرے گا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ محنت کرو, پروان چڑھو, محنت کرو, ترقی کرو, جستجو کرو, آگے بڑھو. دیکھیے کیسی تعلیم ہے قرآن کی, قرآن کی کیسی تعلیم ہے, کس طریقے سے ہم کو ترغیب دی جا رہی ہے, کس طریقے سے ہم کو ہمارے لیے راستے فراہم کیے جا رہے ہیں. تو یہ قرآنی تعلیم ہے, یہ قرآن کا مزاج ہے کہ ہم کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے. نکلیجیے, محنت کیجیے, جستجو کیجیے, تقدی کیجیے, سب کیجیے, پھر بارگاہ الہی میں رجوع ہو کر دعا کیجیے. دینے والا وہی ہے, دینے والی ذات وہی ہے. آپ نکلیں گے, محنت کریں گے تو دینے والی ذات وہی ہے. محنت نہیں کر کے گھر بیٹھیں گے تو بھی وہ ذات دے گی, لیکن وہ ذات کی خوشنودی کس میں ہے؟ اس ذات کی خوشنودی آپ کے نکل کے محنت کر کے کمانے میں ہے. اور آپ کو نوالے میں ذوق کب آئے گا؟ آپ کو جو آپ کھا رہے ہیں اس میں ذوق کب آئے گا؟ تب آئے گا جب آپ کما کر خود لا کر کھائیں گے, کھلائیں گے. دوستو ایسے نوالے میں ذوق بھی ہے, ایسے نوالے میں برکت بھی ہے, اور ایسے نوالے کو حاصل کرنے کا حکم بھی ہے. آپ دیکھیے حضور کا کیا مصروفیت تھی,
حضور نے تجارت کیا, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر حضور نے تجارت کیا. کتنا پرسنٹیج نفع ہوا اس تجارت میں بی بی خدیجہ کو؟ صدیق اکبر کا کیا مصروفیت تھی؟ وہ بھی تاجر تھے. فاروق اعظم وہ بھی تاجر تھے. عثمان غنی بنی دوستو یہ تو بہت بڑے تاجر تھے. تو صحابہ نے مصروفیات کے لیے تجارت کو اختیار کیا, تجارت کو انہوں نے اختیار کیا. زراعت ان کی مصروفیات تھی. تو ہم کو تجارت کی طرف توجہ دینا ہے. ہم کو کسی پہ تکیہ کرنا نہیں ہے. ہم کو کسی پہ تکیہ کرنا نہیں ہے. آج ہمارے برادران مالواڑی طبقہ ہے دوستو. مالواڑی لوگ کیا کرتے ہیں؟ نوکری میں دیکھے آپ کسی مالواڑی کو, کسی آفس میں مالواڑی کو دیکھے آپ, دیکھیں گے ڈاکٹرز دیکھیں گے آپ, یا آئی اے ایس آفیسرز دیکھیں گے, لیکن کہیں بھی کلریکل ڈپارٹمنٹ میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں جوان یا جمیدار یا انسپکٹر, یہ شعبے میں ہم آپ کو مالواڑیاں نہیں ملیں گے. مالواڑی ملے گا تو صرف تجارت میں ملے گا, صرف تجارت کرتا ہوا آپ کو مالواڑی ملے گا. یا نہیں ملے گا تو پھر سی اے ہے مالواڑی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہ مالواڑیوں نے اس کو اختیار کیا. ڈاکٹرس ہے مالواڑی, بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں, اور آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسرس ہیں مالواڑی. تو دوستو یہ ہے ان کا کیا ہے محنت. نوکریوں کے لیے نہیں جاتے لوگ, کاروبار کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور اس کاروبار کو کاروبار کریے آپ. کاروبار نام ہے پھیلنے کا, تجارت نام ہے وسیع ہونے کا. تو اس طریقے سے تجارت کو اختیار کر کے ڈسپلن لائیے. اور ایک بات یاد رکھیے, ہماری کمائی ہے 100 روپے تجارت میں, اور ہمارا خرچہ ہے 200 روپے. آج مسلم تاجرین کا حال سنیجیے آپ. بازار میں ہم قریب سے دیکھتے ہیں, کیا بازاروں میں آپ اولڈ سٹی کے بازار لیجیے یا کہیں کے بھی بازار دیکھیے, جو مسلمان اگر تجارت کر رہا ہے تو دوستو اس کے پاس روزانہ فائنانسر آ جاتا ہے. فائنانسر فائنانس پہ پیسہ دیتا ہے, اور فائنانس پہ پیسہ لیتے ہیں, لے کے اس کو بھرتے جاتے ہیں, اور پھر پیسے لے کے کیا کرتے ہیں؟ فائنانس پہ آپ کو نہ لینا درست ہے نہ دینا درست ہے. فائنانس مسلمان کے لیے سود دینا درست نہیں ہے, اور سود لینا بھی درست نہیں ہے, دو بھی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے. لیکن دوستو ہمارے تاجر بھائی ذرا دکان آ گئی, تھوڑا کچھ شائن ہو گئے, ہوتے ہی ارے سیٹ اجو سیٹ مجو سیٹ لڈو سیٹ بول کے ہلو آ جاتا انہیں فائنانسر آ کے گڈی, ارے میاں دے دیں 5 لاکھ روپے دے دیں, لے لیتے اس سے. اب لے کے کیا کرتے بھائی؟ دعوتاں کرتے ہیں ہمارے لوگ دعوتاں کرتے ہیں. چھٹی چھلے اس قسم کی تقاریب کس رقم پہ کر رہے ہیں؟ فائنانس پہ رقم لے کے کاروبار دعوت کر رہے ہیں. اب اس کے بعد فائنانسر تو آتا ہے روزانہ, آ کے انہیں اپنے حساب سے لیتے جاتا ہے. اب بتائیے کاروبار ہلو ٹھپ ہوتے جاتا. اس کو تو دینا ضروری ہے. انہیں 5 لاکھ دیا, 5 لاکھ لیتا, انہیں تو آپ کو خون سمیت خصوص نہیں آیا ہے انہیں آپ کا. اب یہاں سے کاروبار بیٹھنا شروع ہوتا ہے, زوال یہاں پر آتا ہے. تو مسلمان بھائیوں, ہم فائنانس پہ نہ لیں پیسہ, ہم فائنانس پہ نہ لیں, اور اپنی زندگی گزارنے کے ڈھب کو بدل دیں. دکھاوا نہ ہو, فضول دعوتوں میں نہ جائیے نہ کریجیے. جو کام کرنے کا ہے وہ کام کریجیے. تھوڑے دن سیٹل تو ہو جائیے, تھوڑے دن سیٹلمنٹ تو ہو جائیے. حالات کدھر سے کدھر ہو رہے ہیں, حالات بڑے بدل رہے ہیں ہمارے. ہم کو بہت غور کرتے ہوئے قدم آگے بڑھانا ہے. تو ایسے وقت میں اگر ہم یہ فائنانس کے الجھنوں میں ایسے الجھنوں میں رہیں گے تو دوستو ہم ہمارے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے. ہم کو اس موقف میں آنا ہے کہ ہر وقت ہم اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار رہیں, اپنے بھائی کی مدد کے لیے ہم تیار رہیں. یہ نظریہ ہم کو ضروری ہے,
یہ نظریہ ہم کو ضروری ہے. ہم بالکل کمزور ہو گئے ہیں, ہم بالکل نحیف ہو گئے ہیں, ہم بالکل ناتواں ہو رہے ہیں دن بدن. تو دوستو ہم ناتواں ہو رہے ہیں, مت جائیے, ناتوانی کا لفظ نکال دیجئے, ہم کمزوری کا لفظ ہماری ڈکشنری میں سے نکال دیجئے, تھوڑا سیٹلمنٹ اختیار کیجئے, تردد مدب بالکل تھوڑا بردباری کا مظاہرہ کیجئے, اپنے جو کمائی ہے, جو ذرائع ہیں, ان کو سمیٹ کے رکھیے, جو ہے اس کو سمیٹ کے رکھیے, اور جو ہے اس کو پھیلائیے کاروبار کو. کسی کی مدد کرنے کے موقف میں آ جائیے. آپ ایک دو فیملی کو اسٹیبل کر سکتے ہیں, کرنے کی صلاحیت میں آ جائیے. دوستو آج دیکھیے بازاروں میں کیا حالات ہیں, بازاروں میں کیا حالات ہیں. کاروبار روڈ پہ کرنے کے لیے آپ کو دشوار ترین مرحلے سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے. ہر جگہ آپ کو بالکل ایک چھوت پوزیشن میں لانے کی سازشیں چل رہی ہے. تو دوستو سازشیں کرنے دیجیے, لیکن ہم سامنے والا جو کرنا ہے انہیں اپنی سازش کرتے رہے گا, لیکن ہم کو سوچ سمجھ کر عقل مندی سے کام کرنا ہے. اور عقل مندی سے کام یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ مستحکم رہیں اور تعاون کرنے کے موقف میں رہیں. مالی طور پہ بھوکا ہے, اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے آپ. لنگا ہے, اس کو کپڑے نہیں پہنائیں گے آپ. بے گھر ہے, آسمان کے نیچے ہے, اس کے لیے شیلٹر کا انتظام نہیں کریں گے آپ. ذمہ داری نہیں ہے آپ کی, ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہم کب کر سکتے؟ جب ہمارا موقف مستحکم ہو, جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن میں رکھیں. جب ڈسپلن سے آؤٹ ہو جائیں گے تو دوستو فائنانسر آ کے آپ کو لوٹ لیں گے. کب تک فائنانس دیتا ہونے, اس کے بعد کب تک آپ دیں گے اس کو, آپ کی دکان کنگال. تو یہ ہمارے مسلم بھائیوں کا کاروبار کی صورتحال ہے. تو ایسا مت کیجیے. فائنانسر کو دو ہاتھوں سے سلام کر کے اس کو بولیے بھائی آئندہ اس دکان کی دہلیز پہ نہ چڑھنا, آئیے چائے پیجیے جائیے, لیکن یہ فائنانس کے نرغے میں میرے کو مت کھینچیے, فائنانس کے نرغے میں مت کھینچیے. تو دوستو فائنانس کی اشد ترین ضرورت ہے. بالکل کاروبار کے لیے پورے راستے بند ہو رہے ہیں. اگر بصورت مجبوری لے کے پٹافٹ 1 مہینے کا فائنانس لیجیے, مت لیجیے 4 دن میں فائنانس کا پیسہ لے کے فائنانس بھی دیجیے, اس کا حصہ ختم کر دیجیے. ایسا کر لیجیے جائے کہ آپ کا 1 مہینے کا لے رہے ہیں, وہ 2 مہینے ہو رہا, 6 مہینے ہو رہا, 1 سال 2 سال ہو رہا, اس کے بعد دکان چھوڑ رہے ہیں, جو ڈپازٹ دیے تھے وہ لے کے خرچ صاف کر کے خاموش گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہم کو ایسا کرنا نہیں ہے. مذہب اسلام بڑی وسیع مذہب ہے, اس کا نظریہ بڑا وسیع ہے, اس کی تعلیمات بڑے وسیع ہیں. ہر جگہ وہ ہم کو رہبری کر رہا ہے. ہم دیکھیے ہمارے بزرگوں, ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں, ہم بزرگوں کے نام لیوا ہیں. ہم بڑے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے پیروکار ہیں. دیکھیے بڑے پیر کی کیا کاروبار تھا, زبردست کاروبار تھا. عالی شان بزنس مین تھے حضور پیرانے پیر. دوستو دسترخوان کیسا سجتا تھا, لباس کل پہنے تو لباس پھر آج نہیں پہنتے تھے. کیا تھا؟ سب شریعت کی روشنی میں تھا, سب چیز خطبہ بتائے, نمونہ بتایا ہمارے لیے کہ ہم نے یہ. لیکن وہاں پر وہ بات الگ ہے. میں نے مثال اس لیے دیا کہ ہم سب بڑے پیر کو ماننے والے ہیں, تو بڑے پیر بھی تاجر تھے. تو یہ ہمارا تجارت سے ہمارا بہت قدیم ناتا ہے. ہمارے رگ و پے میں تجارت کا جوہر ہے, تجارت کے جراثیم ہیں. تو ہم تجارت کی طرف آئیں. ناظرین کرام, آپ نے ابھی بہت ہی اہم گفتگو سماعت فرمائی ہے. یاد رہے یہ پروگرام ایک دینی اور علمی مذہبی پروگرام ہے, جس میں آپ اپنے مسائل شریعہ کا حل جان سکتے ہیں. ہم سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیے گئے نمبرات سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل شریعہ کا حل جان سکتے ہیں. رمضان المبارک کے یہ اس نصف رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے پر اس زرین موقع کو غنیمت جانیں. جتنا ہو سکے جو ہے اپنے مسائل شریعہ سے جو واقفیت کی کوشش کرتے رہیں. یہ ہمارے لیے ایک زرین موقع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم
ایک موضوع کا انتخاب عمل میں آتا ہے اور اس کے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں. ابھی پروگرام کے کچھ اختتامی لمحات ہیں. میں مصطفیٰ سے گزارش کروں گا ایک سوال کے تحت کہ کاروبار کے تجارتی اور معاشی حالات پر بہت ہی اہم اور ضروری گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے. میں ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ کاروباری حضرات تجارت جو پیشہ ور ہمارے پاس مسلم جو ہے لوگ نظر آتے ہیں, مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کاروبار کے وقت کا لحاظ نہیں کرتے. ایک چیز, دوسری چیز ہے وعدے کی جو ہے خلاف ورزی کا ایک بہت زیادہ ان کے پاس, یہ دو چیزوں کے متعلق ہمارے پاس بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں. اگر اس متعلق اگر مفتی صاحب کچھ رہنمائی فرمائے تو اس موضوع کے تحت بڑی نوازش. ماشاء اللہ, بہت لاجواب سوال مولانا شیخ احمد قاضی نے کیا ہے. دیکھیے, جو کاروبار ہمارے مسلم بھائی کر رہے ہیں دوستو, ہمارے پاس جو اصول تجارت ہیں اس کو ہم نے کبھی کی فراموش کیا. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ دھوکہ دینا ہمارے پاس, ناپ تول میں کمی ہمارے پاس, جھوٹ بولنا ہمارے پاس, ایک چیز بتا کر ایک چیز دینا, دھوکہ دینا, یہ ہمارے پاس, سامنے والے کو کس طریقے سے کنگال کر دینا, یہ ہماری بنیادی کوشش ہوتی ہے. دوستو, یہ چیزیں ختم کیجیے, یہ چیزیں ختم کیجیے. آپ دھوکہ مت دیجیے. آپ ناپ تول میں عام بات ہو گئی ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چکن سینٹرز ہیں, مرغی کے جو دکانیں ہیں دوستو, ان کے پاس تو تول کا بری طریقے سے ان کا معاملہ ہے. اوزان و پیمائش والے جائیں یہ چوروں کے پاس, جو چکن سینٹرز کے ذریعے ان کا تول کیا ہے, ان کا وزن کیا ہے, قیمت کیا کیا کی قیمت لگا رہے ہیں بورڈوں پہ لکھ کے, اور ترازو میں پوری طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں. دوستو, یہ حرام ہے. یہ چیزیں ایسی ہے جو عذاب کو لانے والی ہیں. عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے وہاں جہاں پر ناپ تول میں آدمی گھاٹا کر دیتا ہے, جہاں گھاٹا کریں گے. تو ہم ناپیں, وزن دیں, لیجئے آپ قیمت جو نرخ بازار کا مارکیٹ کے حساب سے لیجئے. آپ کیوں بازو والے سے 10 روپے کم کر کے لوگوں کو بلا کے دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ 10 روپے کم کر رہے ہیں اور وزن میں 200 گرام پاؤ کلو آپ ڈنڈی مار دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ کیوں بھائی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے زبردست تاجر ہوں, میں ایسا کما رہا ہوں, میں ایسا کما رہا ہوں, میں اس طریقے سے میرے پاس پیسے آ جا رہے ہیں. دوستو نہیں, آپ اپنی جہنم کا ایندھن بھیج رہے ہیں یہاں سے. یہاں پر آپ اپنی خبر میں اپنے جانے سے پہلے خطرناک جانوروں کو اور کیڑوں اور مکوڑوں کو آپ بھیج رہے ہیں جو آپ کو نوش کر کھا جائیں گے, جو آپ کو نوش کر کھا جائیں گے. خبر اندھیری کر رہے ہیں. جو اس قسم کے کاروبار جو کرنے والوں کا یہ مزاج ہے ہمارا. دھوکہ تو عام ہے بھائی, مسلمانوں میں جو دھوکہ دہی, جھوٹ, وعدہ خلافی عام ہے, بالکل ایزی لے رہے ہم, جیسا کہ ہمارا یہ روز کا روٹین ہے. یہ ہمارے پاس روز کا روٹین ہے. یہ چیزیں ختم کریے آپ. پہلے اس بنیادی برائیوں کو اپنے میں سے ان چیزوں کا برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے. یہ خاتمہ, ان چیزوں کا خاتمہ کیجیے. اس کے بعد دیکھیے آپ کا کاروبار کیسا چلے گا, کیسی برکت آئے گی, کیسی برکت آئے گی. برکت آئے گی, کاروبار چلے گا, ترقی ہوگی. اب جتنے جو لوگوں نے ترقی کیا ہے تجارت میں, کیا ڈنڈی مار کے ترقی کیا انہوں نے؟ چوری کر کے انہوں نے ترقی کیا؟ دھوکہ دے کے انہوں نے ترقی کیا؟ نہیں, انہوں نے اصول تجارت کو اپنا کر تجارت کی اور اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوئی, اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوئی, اور ان کے پاس انہوں بھی خوش, ان کی نسل بھی خوش, ان کی آنے والی نسل بھی آج الحمدللہ جائیدادوں کی مالک ہے, جائیدادوں کی مالک ہے. آپ بتائیے اتنا آج بازار میں دھوکہ چل رہا ہے, کتنے سرخرو ہو رہے ہیں لوگ, کتنے سرخرو ہو رہے ہیں؟ سرخرو نہیں ہو رہے ہیں, ہو بھی نہیں سکتے, ہو بھی نہیں سکتے. کیوں؟
کہ جو جیسا آ رہا نا جاتا بھی ویسی, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا لیکن وہ جاتا بھی ویسی. پھر دوسرا عذاب الہی کی کس طریقے سے آپ گرفتار رہیں گے زندگی کے اس کے اندر سے, زندگی میں ہاہو ہو جائے گا, زندگی میں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی, ہمیشہ بے چینی اور بے قراری رہے گی. یہ بھی ایک عذاب ہے جو انسان کی کیفیت میں اضطراب رہتا ہے, انسان کی جو کیفیت میں بے قراری رہتی ہے دوستو, یہ بھی ایک عذاب کی ہی شکل ہے. اب اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کی امت پر عذاب نہیں آئے گا, حضور کی امت پر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا حضور کی صدقے میں, حضور کی امت پر. تو دوستو یہ وعدہ اللہ کا ہے, لیکن جو ہمارے اعمال ہیں اس کی تو سزا ہم کو ملنی ہی ملنی ہے, اور اس کی سزا یہی ہے بے چینی, بے قراری, ہاہو, ادھر ادھر, کہیں چین نہیں, کہیں سکون نہیں, گھر کا چین غارت, ازدواجی زندگی میں بالکل صفر, اولاد بے قابو, سب چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ عذاب کی اشکال ہے. تو بہرحال کاروبار جو کر رہے ہیں کاروبار میں درست ہو جائیے, دھوکہ مت دیجیے, دھوکہ عام ہے ہمارے پاس. مسلمان بولے تو دھوکہ بالکل کلیئر. تو یہ سوچنے کا جو ہم کو ملا ہے آپ کے ہمارے اعمال کی وجہ سے, ہم کو یہ نظریہ بدلنا ہے. بالکل واضح بات کر رہا ہوں, اگر برا لگ رہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ عمومی بات ہے اور اس کی وجہ سے کتنے نقصانات آ رہے ہیں. اب ایسا کرنے والا کیا تعاون کرے گا بتائیے آپ, انہیں اپنے بھائی کے لیے کیا ممید و معاون ہو سکتا ہے جو بھائی کا خون چوس رہا ہے دھوکہ دے کر, جو بھائی کو مکمل طریقے سے تباہ تاراج کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے, اب وہ شخص کیا ممید و معاون ہو سکتا ہے. تو بہرحال غور کیجئے, بدلیجئے, اپنے آپ کو بدلیجئے. جب تک ہم نہیں بدلیں گے, ہم نہیں, ہمارے میں تبدیلی نہیں, ہم نہیں لائیں گے, جب تک عمومی طور پہ ہمارے میں اچھائیوں کا آنا دشوار ہے. اللہ ہم پر فضل فرمائے. ماشاء اللہ. ناظرین کرام, آپ نے ابھی بہت ہی اہم سوال کے جواب سماعت فرمایا ہے. جیسا کہ معاشی حالات اور تجارت کے متعلق آپ سماعت فرما رہے تھے, اس میں ایک ضمن میں ایک بات ضروری یاد رکھیں کہ خصوصی طور پر مسلم کاروباری جو اپنے گھروں کے پاس چھوٹے موٹے کاروبار ہوتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. مالز اور مارٹس میں کرنے کے بجائے احتیاط کریں کہ گھر کے قریب میں مسلم کاروباریوں کے ساتھ تعاون کریں. آخر میں یہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں, ہم اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے ذریعے سے. جزاک اللہ خیر, مع السلامہ.